ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله. قال الله تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الله تعالى في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تقریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پاکستان کے تاریخی شہر ہڑپہ میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ذکر حبیب خدا و عظمت صحابہ کے عنوان سے ہمارے انتہائی محترم جناب قاری محمد افتخار صاحب نے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بہت سے علماء کرام اور شعراء آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ میرے بعد پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ و مداح صحابہ جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کرنے والے ہیں.
میں مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ اس کا عملی ثبوت یہ دینا ہے کہ بات سمجھ آئے گی تو بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ محبت کے ساتھ کہیے۔ دوران گفتگو میری زبان پہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو عقیدت، محبت، پیار، الفت بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تمہید عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اللہ نے ہمارے لیے اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو ہر اچھا کام نیکی بن گیا، اور وہ نیکی جنت میں جانے کا راستہ بن کر ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا راز بن گیا۔ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا، لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے، وہ خوش نصیب ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو کر جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ لیکن یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اسے آغاز زندگی میں پڑھا تو اسلام کا دروازہ کھل گیا، اگر اختتام زندگی پر لبوں پر جاری ہو گیا تو آنکھیں بند بعد میں ہوتی ہیں، جنت کا دروازہ پہلے کھل جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر جب اسلام میں داخل ہو گئے تو قدم قدم پر نیک عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ توجہ فرمائیں گے، میں بہت خوبصورت پیرا میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مومن جا رہا ہے اور راستے پر پڑا ہوا کانٹا جھک کر اٹھایا، اماتۃ العزائے عن الطریق، راستے پر وہ چیز جو ایذا دینے والی تھی، تکلیف دینے والی تھی، وہ جھکا اور اسے اٹھایا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ جھکا، کانٹا اٹھایا، اس کی کمر سیدھی بعد میں ہوتی ہے، جنت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات پر جنت مل گئی؟ نہیں، ایک ایسی خاتون جس نے اعلانیہ گناہ کیے، قبر کے پاتال میں اتری، کوئی اللہ والا خواب دیکھ کر پوچھ رہا ہے، قبر کے پاتال میں اتری تو کیا بنا؟ کہا پہلی رات بہت مشکل تھی، جب قبر کے پاتال میں اتارا گیا تو میں گھبرا گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن آواز مشیت آئی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اپنے رب سے
درخواست کرتی ہے وہ خاتون، میرے مالک میں گناہ گار تھی، تو غفور الرحیم ہے، تیری صفت معاف کرنا ہے، میں گناہ گار تھی لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ تو نے رحم کا معاملہ کیوں فرمایا؟ وجہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آواز آتی ہے ایک دن دوپہر کے وقت جا رہی تھی اور ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، تو نے کنویں کے پاس جا کے دوپٹہ اتارا اور کنویں میں لٹکا کے اس کے ساتھ لگنے والا پانی نچوڑ کر اس کے منہ میں ڈالا، کتے کو زندگی مل گئی ہے، اس کے بدلے میں تجھے جنت مل گئی ہے۔ اتنی سی بات پہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے عنوان پہ کھڑوں گا اور اسی میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ نیکیاں بہت ساری ہیں لیکن عبادت بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن آج کی تھوڑی سی نشست میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ عبادت میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت کون سی ہے۔ میں تلاش کرنے نکلا تو مجھے نماز نے کہا کہ عبادت میں بلند ترین عبادت تلاش کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میری نظر آپ پر ہے کہ ہر نیکی اللہ نے ہر عبادت زمین پر دی ہے، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے تجھے عرش بری پہ کملی والے محمد کو بلا کر تجھے دیا ہے، اور وعدہ خداوندی یہ ہے کہ نماز کو میں نے اتنا پرواز کی ہے، اپنے محبوب سے فرمایا پیغام دے دو، میسج دے دو، الصلاۃ معراج المومنین، کہ جب کوئی مومن زمین پر سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کو میں اتنا پرواز دے دیتا ہوں کہ میں اس کے سجدے کو معراج بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تجھے اتنا بلندی ملی تو تو ہی عبادت میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے؟ نماز نے کہا نہیں۔ اگلا سوال میں نے قرآن کریم سے کیا کہ تجھے دیکھنا پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، اور آقا نے فرمایا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف پر نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ کیا تجھے پڑھنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے؟ تو جواب آیا نہیں۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تلاش کرتا کرتا، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ایسے گھر پہنچا، ایک ایسے گھر پہنچا کہ جو گھر صرف ایک کمرے کی 4 دیواروں پر مشتمل ہے گھر، بیت ہے، ورنہ بیت دنیا کے انسانوں کا اکیلا ایک کمرہ نہیں ہوتا، اس کی 4 دیواری ہوتی ہے، اس کا کچن ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، لیکن ایک گھر ہے جو صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے اور اسے بنایا ویرانے میں گیا تھا۔ بنانے والا جب بنا رہا تھا تو کسی نے کہا یہاں ویرانے میں گھر بنا رہے ہو، تمہارا گھر ہے؟ کہا نہیں، میرا نہیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا میرے اللہ کا گھر ہے۔ اس کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا اِنَّا فَلَبَيْتُ مُوزِيَ لِلنَّاسِ۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ویرانے میں بھرنے والے اس گھر میں پہنچا تو میں نے اس گھر سے پوچھا کہ تجھے یہ اللہ نے عظمت عطا کی ہے کہ جو تیرے اس صحن میں داخل ہو جائے اور تجھے ایک نظر دیکھے
کہ تیرے ارد گرد کوئی 7 چکر مکمل کرے. 7واں چکر مکمل ہو رہا ہوتا ہے، آواز مشیت آتی ہے کہ یوم ولدت امہ، اسے خوشخبری سنا دو ہم نے ایسے بنا دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آیا ہو. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تجھے دیکھنے والا ایک نظر دیکھ کر گھر واپس لوٹتا ہے. توجہ ہڑپا کے دوستوں میری طرف توجہ رہے. ایک نظر دیکھ کر گھر واپس لوٹنے والا جب واپس لوٹتا ہے تو اس کو یہ احساس دیا جاتا ہے کہ وہ دیکھ کر واپس لوٹتا ہے. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں آیا تھا تو عبد الکریم تھا، واپس جا رہا ہے تو حاجی عبد الکریم بن کر جا رہا ہے. 3 احساس ہو رہا، 3 احساس سمجھ رہے. پہلا احساس یہ ہے کہ دیکھا پہلی نظر دیکھا تو گناہ معاف کر دیے، پہلی نظر دیکھا تو دعا قبول کر ڈالی، 7 چکر مکمل کیے تو آواز مشیت آئی کہ یوم ولدت امہ، اب نے تمہیں ایسے بنا دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آئے ہو. اور تیسرا احساس یہ ہے ایک نظر دیکھ کر واپس لوٹتا ہے تو زندگی بھر کے لیے تجھے حاجی بنا دیا جاتا ہے. میں نے کعبۃ اللہ سے پوچھا کہ مجھے نیکیوں کی تلاش میں نکلتے ہوئے میں نے بہت ساری نیکیاں تلاش کی ہے، میں نے تلاوت قرآن والی نیکی بھی تلاش کی ہے، میں نے نماز والی نیکی بھی تلاش کی ہے. میں دل کش تک پہنچا ہوں تو میرے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید کائنات میں سب سے بڑی نیکی تجھے دیکھنا ہے، کہ سب سے بڑی نیکی دیدار کعبہ ہے. تو آواز کعبہ آتی ہے، کعبے سے آواز آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے دیکھنا سب سے بڑی نیکی ہے، دیدار کعبہ وہ سب سے بڑی نیکی ہے. لیکن کعبے کے در و دیوار سے آواز آتی ہے مجھے دیکھنا بڑی نیکی نہیں ہے، بلکہ انہیں دیکھنا بڑی نیکی ہے جنہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. میں بہت خوبصورت پیرا میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کعبہ سے پوچھا کہ تجھے دیکھنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے. کہا پہنچے ٹھیک ہو، مجھے ایک نظر دیکھے. رحمت کے دروازے یوں کھلتے ہیں کہ دعا کے ہاتھ اٹھائے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہاں پہنچ کر نماز ایک پڑھتا ہے تو 1.5 لاکھ نماز کا ثواب مل جاتا ہے. 7 چکر مکمل کرے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک نظر دیکھے تو حاجی بن جاتا ہے. کہا پہنچے ٹھیک ہو، لیکن اگر نیکیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نیکی تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر دیدار کعبہ بڑی نیکی نہیں ہے، بلکہ جنہیں میں دیکھنا چاہتا تھا ان کو دیکھنا بڑی نیکی ہے. میں نے کہا کنہیں دیکھنا بڑی نیکی ہے؟ کہا ایمان کی حالت میں مجھے دیکھنا بھی بڑی نیکی ہے کہ مجھے دیکھنے والے کو اللہ حاجی بنا دیتے ہیں، لیکن جنہیں میں دیکھنا چاہتا تھا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. اس چہرے کو اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ کرتا ہے اللہ اسے حاجی نہیں صحابی بنا دیتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیدار کعبہ بھی بڑی نیکی ہے، لیکن کعبے کے در و دیوار سے صدا آتی ہے مجھے دیکھنا بھی بڑی نیکی ہے، لیکن دیدار مصطفیٰ سب سے بڑی نیکی ہے. دیدار مصطفیٰ کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے. توجہ کیجیے، میں نے آدھی تقریر مکمل کر دی ہے. ربیع الاول ہے، سفر لمبے ہوتے ہیں، تقریر چھوٹی ہوتی ہے. ایک شخص مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہے، کسی کے انتظار میں کھڑا ہے. لوگ گزرتے رہے، کسی کو کچھ نہیں کہا. ایک
ایک شخص گزرنے لگا تو اس نے یوں ہاتھ لمبے کیے اور کہا اس کو یا اخی، اے میرے بھائی ذرا ٹھہریے، مجھے آپ سے کام ہے۔ وہ ٹھہر گئے۔ جی فرمائیے۔ کہا یہ دیکھو میں جھولی پھیلا رہا ہوں اور یوں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں، یہ میری منت کا انداز ہے۔ جھولی پھیلا کر، ہاتھ جوڑ کر منت کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، سودا کریں گے؟ اس نے کہا کس چیز کا سودا؟ دکان کا، مکان کا، کس چیز کا؟ اس نے کہا جی سودا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمر بھر کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں، ایک رات کی نیکی لینا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو بغیر کسی سوچے سمجھے برجستہ کہا، یوں ہاتھ فضا میں گھما کے کہا، خطاب کے بیٹے یہ گھاٹے کا سودا میں نہیں کرتا۔ آپ ذوق میں نہیں ہیں، پتہ نہیں کرونا کا اثر زیادہ ہے آپ پر۔ اور یہ کہہ کر چلنے لگا۔ کوئی بزرگ کھڑے تھے، سفید ریش بزرگ کا حق ہوتا ہے وہ اپنے سے کم عمر نوجوان کو جو کہنا چاہے وہ حق رکھتا ہے کہتا ہے۔ بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ لگائے، انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر، جس شخص نے منت کی، ہاتھ جوڑے، اتنی بڑی آفر دی کہ ایک رات کی نیکی لینا چاہتا ہوں، عمر بھر کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں، سودا کرنا چاہتا ہے، سودے بازی نہیں کرنا چاہتا، اور تم نے یوں جواب دیا جیسے اس کو پہچانتے نہ ہوں۔ میرا سوال ہے اسے پہچانا ہے؟ سر نہیں لانا، زبان لانے، اسے پہچانا ہے تو نے؟ جناب ابو بکر زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے اگر اسے میں نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا، اسے جانتا نہیں ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہو؟ کہا میں آسمان کے نیچے زمین پر شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پہ میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ہر شخص مرید مصطفیٰ نظر آتا ہے، ایک عمر ہی تو ہے جو مراد مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور یہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا وزنی آدمی ہے، یہ زمین پر کھڑے ہو کر رائے دیتا ہے تو عرشوں سے قرآن بن کے اتر پڑتا ہے۔ میرا اس عنوان سے جو بات میں کر رہا ہوں عنوان سے تعلق نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس عنوان سے جوڑنا چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھا ہے آقا تشریف لے گئے مسجد میں، عبادت خانے میں، نماز شروع کی ہے تو قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی سجدے سے اٹھنے لگے دوسری رکعت کے لیے تو دل میں خیال آیا، ذہن میں خیال آیا، زبان پہ نہیں لائے بلکہ دل دماغ میں بات آئی، اے کاش میرا قبلہ، میرا کعبہ وہ ہوتا جو میرے دادا ابراہیم نے بنایا تھا، میں تو ابھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، کاش میرا قبلہ، میرا کعبہ بیت اللہ ہوتا، لیکن جیسے
ہوتا, جناب جبرائیل آئے اور کہتے ہیں اللہ کا پیغام ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرا محبوب خیال میں بات آئی ہے تو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, آپ نماز میں قبلہ بدل ڈالیے. نماز میں ہی قبلہ بدل دیجیے, نوٹیفیکیشن آ گیا. عجیب نماز ہے, شروع کی ہے تو بیت المقدس کی جانب رخ ہے, سلام تیرا ہے تو بیت اللہ کی جانب رخ ہے. اس مسجد کو قیامت کی صبح تک مسجد قبلتین کہہ دیا گیا ہے. دو قبلوں والی مسجد. سوال پیدا ہوتا ہے ہڑپا کے دوستوں, اللہ نماز مکمل ہونے کے بعد ہی نوٹیفیکیشن دیتے, اگلی نماز میں قبلہ بدل دیتے. کہا دنیا کو بھی تو میسج دینا ہے نا, ہم نے نماز میں قبلہ بدل کے دنیا کو بتا دیا ہے ہم اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں, خیالوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ذہن میں خیال آتا ہے تو قبلہ بدل دیتے ہیں. دنیا کو میسج دیا ہے ہم اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک شخص بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. خیال آیا کاش 2 رکعت نماز پڑھیں. سبحان اللہ. 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم آتا. خیال آیا, جناب جبرائیل آ گئے, حضور وہاں بیٹھے ہیں, یہ یہاں کھڑا ہے, یہ طواف مکمل کر کے یہاں کھڑا ہے. کہہ رہا ہے کوئی بادشاہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا جب تک تعلق نہ ہو. اس احکم الحاکمین نے اپنے گھر آنے دیا ہے تو پیار کرتا ہے تو آنے دیا ہے. اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جاتی تو مزہ آتا. یہاں کھڑا سوچ رہا ہے, وہاں نبی بیٹھے ہیں. جناب جبرائیل آئے اور پیغام دیا فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, آج کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیے گا. جبرائیل کی طرف دیکھا, فرمایا یہ تیری خواہش ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فجر کی آواز کی طرح نہیں کہنا کہ کوئی ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے. بجک زبان ہو کر سبحان اللہ کہنا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. پرانی بات ہے 1995 کی, میں پہلی بار پشاور میں گیا تو اپنے پختون بھائیوں سے کہا یار سبحان اللہ کہو. وہ سبحان اللہ نہیں کہتے. وہ عادی تھے نا کہ ریوڑ کے اجتماع میں اپنے بستر میں یوں بیٹھ کے حاجی عبدالوہاب کی گفتگو سننے کے. ریوڑ کے اجتماع کی گفتگو اور ہوتی ہے, ماہ ربیع الاول کے اجتماعات کی گفتگو اور ہوتی ہے. اس کو کچھ تقاضے ہوتے ہیں, آپ کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک بابا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب یہ پٹھان لوگ ہیں, جب تک فائدہ نہیں بتاؤ گے یہ کوئی کام نہیں کریں گے. پنجاب والے کو ادھار سمجھ نہیں آیا, پختونخوا کو ادھار سمجھ آیا ہے. یہ دیتا نہیں ہے, یہ دروازے پہ ادھار دے کے چلا جاتا ہے. اسے ادھار سمجھ نہیں آیا, اسے سمجھ آ گیا. کہنے لگا فائدہ بتا. میں نے کہا جی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اس نے پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہا, تو کم از کم 10 منٹ تک پورا مجموعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ ایک بزرگ تھے, وہ مجھے اٹھے اسمان میں کہنے لگے اب اچھا ہوا آپ کے ساتھ, آپ کو تقریر نہیں کرنے دے رہے. 10 منٹ تک سبحان اللہ کہے. میں نے پھر 10 منٹ کے بعد جب انہوں نے سبحان اللہ ختم کی تو میں نے تقریر شروع کی. پھر خاموش. میں کہ یار سبحان اللہ کہو. وہ بابا کھڑا ہو گیا, بابا صاحب 10 منٹ ہم نے 200 دفعہ سبحان اللہ کہہ ڈالی ہے. ہمارا 200 درخت جنت میں لگ گیا ہے, اور درخت ہم نہیں لگوانا چاہتے, ہم نے ٹال تھوڑی بنانا ہے. مجھے اس دن سے بات سمجھ آ گئی ہے کہ سبحان اللہ اکٹھی نہیں کہلوانی. پونے گھنٹے کی تقریر میں 200 دفعہ سبحان اللہ کہلوانی ہے, تاکہ آپ گھر جائیں تو آپ کو گھر پہنچنے پر
کم از کم اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ اٹھ کر جب گھر جائیں تو 200 درخت آپ کا جنت میں لگ جانا چاہیے. میں نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ تقریر میں کہلوانی ہے سبحان اللہ، لیکن وقفے سے کبھی نہیں کہلوانی. جناب جبرائیل کی طرف حضور نے دیکھا، فرمایا یہ تیری خواہش ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، ربا یہ تیری خواہش ہے؟ آواز مشیت آئی نہیں. سوچوں میں چلے گئے، نہ میری ہے، نہ جبرائیل کی ہے، نہ رب کی خواہش ہے، آخر یہ کس کی ہے؟ کون چاہتا ہے؟ نوٹیفیکیشن آ گیا، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. آخر کون چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ نہ میں چاہتا ہوں، نہ جبرائیل چاہتی ہے، نہ رب کی خواہش ہے. آخر کون چاہتا ہے؟ جناب جبرائیل مسکرا رہے تھے، رب ذوالجلال نے پیغام دیا، کہا جبرائیل بتاؤ نا کس کی خواہش ہے؟ جبرائیل نے بڑی محفل میں انگلی کا اشارہ کر کے کہا آمنہ کے لال، نہ آپ کی خواہش ہے، نہ میری خواہش ہے، نہ رب کی خواہش ہے. یہ 2 رکعت نماز کی خواہش خطاب کے بیٹے عمر کی خواہش ہے. بیٹا عمر چاہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، صداقت مصطفیٰ، امانت مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء. میں نے کہا اللہ قبلہ تین میں، مسجد قبلہ تین میں قبلہ کا بدلنا تو سمجھ آتا ہے، خیالوں میں قبلہ بدل جائے سمجھ آتا ہے کہ تو نے اعلان کیا ہوا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوبہ پریشان نہیں ہونا، میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ تجھے میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. میں نے تجھے راضی کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. تیرے خیالوں میں خیال آئے میں قبلہ بدل دیتا ہوں، دنیا کو بتاتا ہوں اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہوں. تیرے خیال پہ قبلہ بدل دیا، اس کے خیال پہ 2 رکعت نماز ادا کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے. ہم قبلہ بدل کے نبی سے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز کا حکم دے کر ہم نبی کے مانگے ہوئے عمر سے بھی پیار کا اظہار کر رہے ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کے عمر سے کتنا پیار کرتے ہیں. اگر آپ پیار کرتے ہیں کہ آپ نے رات کی تنہائیوں میں اسے مانگا ہے تو ہم بھی پیار کرتے ہیں، ہمیں بہت پیارا لگتا ہے. بابے نے کہا جانتے تو اچھی طرح ہو لیکن سودا نہیں کرنا چاہتے. سودا نہیں کرنا چاہتے. کہا جی گھاٹے کو سودا اس لیے نہیں کرنا چاہتا. بابا جی بڑے مشکل میں پھنس گئے. دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے تم دونوں بڑے آدمی ہو، تمہارے بارے غلط سوچنا بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. زبان سے تو کچھ کہنا اور بات ہے نا، تمہارے بارے میں غلط سوچنے سے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میں تمہیں کیا کہوں، وہ دیتا نہیں ہے، تو لیے بغیر جاتا نہیں ہے. میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس رات میں ہوا کیا ہے؟ اس رات میں ہوا کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا اسی سے پوچھو جو سودا کرنا چاہتا ہے. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو نا جو سودا کرنا چاہتا ہے. عمر سر جھکا کے کھڑے تھے. بابا جی نے کہا عمر بول یار کی ہو ایسی اس رات؟ عمر نے کہا کچھ نہیں ہوا، بس اتنا کچھ ہوا ہے کہ یہ ساری رات کملی والے محمد کو اکیلے دیکھتا رہا ہے. اس کے پاس ایک نیکی ہے جو تنہائی میں
خلوت میں اس نے دیدار مصطفیٰ کیا. میں وہی نیکی لینا چاہتا ہوں, اسی سے سودا کرنا چاہتا ہوں. میں منت کر رہا ہوں کہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں لے لو اور ایک رات کی نیکی دے دو, لیکن یہ دیتا نہیں ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. ماشاءاللہ. جاگ رہے ہیں نا؟ اگلا جملہ میں نہیں کہتا, کہتے ہیں یہ جاگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں. بہت خوبصورت آواز اور انداز کے مالک. پاکستان ہی نہیں بلکہ یورپ میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے میرے بہت ہی عزیز سید عزیز الرحمان شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں, انہیں کا انتظار تھا کہ وہ آئیں اور میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں. تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا اسی سے پوچھیے جو سودا کرنا چاہتا ہے. تو جناب عمر نے کہا اس رات کچھ نہیں ہوا, اکیلے ساری رات یہ کملی والے محمد کا دیدار کرتا رہا. وہ بزرگ کہنے لگے, وہ عمر رشیدہ شخص کہنے لگا. اس نے کہا عمر میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہوا اس رات. آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں نبی کے پاس لے چلتا ہوں اور میں آقا سے سفارش کرتا ہوں. آقا کو میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ, جیسے یا رسول اللہ اس عمر کو بھی اپنا دیدار کروا دیجیے, اس کو بھی تو موقع دیجیے نا, یہ آپ کو دیکھے. عمر مسکرا پڑے. اس نے کہا بابا جی آپ کو مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. عمر زمین پر مصطفیٰ سے بھی ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے, خدا سے بھی ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے. مصطفیٰ سے بھی میرا ڈائریکٹ تعلق ہے, اپنے خدا سے بھی ڈائریکٹ تعلق ہے. لیکن یاد رکھو جیسے ابو بکر نے دیکھا ہے ایسے زندگی کے آخری سانس تک میں کوشش بھی کروں تو نہیں دیکھ سکتا. کیسے دیکھا؟ چھوٹی سی مثال سے بات سمجھا. علامہ نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک بڑے محقق گزرے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیسے دیکھا؟ کہا یہ غار میں لے گیا نا تو کپڑے اتارے اور ایک ایک ٹکڑا کر کے غار کے سوراخ باندھ دیا. کسی نے پوچھا ابو بکر یہ سوراخ کیوں بند کر رہے ہو؟ سیکورٹی پرابلم, سیکورٹی کی وجہ سے. کہا سیکورٹی تو وہاں ختم ہو گئی تھی جب یہ 360 ننگی تلواروں کے نیچے سے گزر کر میرے گھر تک پہنچے تھے. مجھے بات سمجھ آ گئی تھی ان کی سیکورٹی خدا آپ کر رہا ہے. میں سیکورٹی نہیں کر رہا تھا, میں تو ویسے ہم سفر. آخر کپڑے کیوں پھاڑ رہے ہو؟ توجہ رہے میری طرف. کپڑے پھاڑ کر سوراخ کیوں بند کر رہے ہو؟ علامہ نور الحسن شاہ بخاری نے اپنی کتاب الصحاف الکتاب جو انہوں نے جیل میں بیٹھ کر لکھی ہے اس میں جملہ ایڈ کیا ہے. کہا اس رات ابو بکر یہ چاہتے تھے کہ دشمن کے خوف کی وجہ سے سوراخ بند نہیں کر رہے تھے بلکہ اس وجہ سے کر رہے تھے, چاہتے یہ تھے کہ آج کی رات میں نبی کو اکیلا دیکھو. سوراخ بند اس لیے کہ میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہونا چاہیے. شان رسالت, شان صحابہ, شان سیدنا صدیق اکبر, شان سیدنا فاروق اعظم. ایک سوراخ پہ ایڑی رکھ کے بیٹھے. مجھے ایک دانشور دوست کہنے لگے مولوی صاحب تسی مولوی عجیب آدمی ہو, کبھی کسی نے کالے کپڑے کے پیچھے لگ جاتے.
کبھی کسی دے کالے رنگ دے پیچھے نہیں جاتے. ایک سانپ بیچارہ پہاڑوں میں بدقسمتی سے اس کا رنگ کالا تھا. وہ چلا اور نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا. وہ غار تک پہنچنا چاہتا تھا, نبی کو دیکھنا چاہتا تھا. وہ عاشق رسول تھا. لیکن تم اسے پتہ نہیں کائنات کا بدبخت, کمینہ, ذلیل, پتہ نہیں کیا کچھ اس سانپ کو کہتے. میں نے کہا وہ عاشق رسول تھا؟ کہا ہاں. وہ چلا تو گھر سے اسی زوم میں تھا کہ میں عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو کر جا رہا ہوں, نبی کو دیکھنا چاہتا تھا. میں نے کہا پھر وہاں پہنچا تو دیکھ لیا. اس کی زبان سے خود بخود یہ جملہ نکل آیا. اس نے کہا بس اس سے ایک غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا نبی کو دیکھنے سے پہلے صدیق کا دل دکھا بیٹھا. ایڑی رکھی ہوئی تھی تو یہ وہاں پہنچا اور شاید صدیق کی منت کرتا اور سواگت کرتا کہ ایڑی ہٹاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے جسم میں جو زہر تھا وہ صدیق کے جسم میں اتار دیا. اس نے صدیق کا دل دکھایا, اس نے صدیق کو ستایا کہ مشیت نے نار سے لے کے مزار تک اسی رات فیصلہ کر لیا کہ جو میرے محبوب کو عاشق بن کے دیکھنے کے لیے نکلے اور راستے میں غلطی کر بیٹھے, ابو بکر کا دل دکھائے, ابو بکر کو تکلیف دے, تو میرا فیصلہ ہے نہ وہ غار میں دیکھ سکتا ہے نہ مزار میں دیکھ سکتا ہے. ابو بکر کی منت پھر ضروری ہو جاتی ہے, پیار ضروری ہو جاتا ہے. کہا سارے سوراخ بند کر کے بچے ہوئے سوراخ پہ ایڑی دے کے بیٹھا تھا. ساری رات اس نے دیکھا جیسے اس نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. کبھی تو منت کرتا ہوں عمر بھر کی نیکیاں لے لو اور ایک رات کی نیکی دے دو. جناب صدیق اکبر نے کہا بابا جی ایک بات سناتا ہوں, فیصلہ تم نے کرنا ہے. صدیق اکبر نے جو بات سنائی وہ سنا کے بات کرتا ہوں. وہ لکھی ہوئی کہاں ہے؟ وہ تبلیغی جماعت والوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ لائبریریوں میں تلاش کرو اور نہ ملے. ہر مسجد میں وہ کتاب ہے, ہر تبلیغی جماعت والے کے پاس ہے, جسے فضائل اعمال کہتے ہیں. لشکر اسلام اور لشکر کفر آمنے سامنے, جنگ ہو رہی ہے, وقفہ ہوا, عالمی قوانین کے تحت سیز فائر ہوا. دونوں طرفہ لوگ کھانے میں مشغول ہیں. لشکر کفار میں ایک نوجوان کھڑا کھجوریں کھا رہا ہے. کھجوریں کھاتے کھاتے یوں پلٹ کر دیکھا تو کملی والے محمد کا چہرہ نظر آ گیا. اپنے دل میں کہتا ہے یار جو دور سے اتنا خوبصورت نظر آتے ہیں اگر نزدیک جا کر دیکھو تو کتنا خوبصورت نظر آئے. بغیر کسی خوف کے یہ چل پڑا اور حضور کے پہلو میں جا کے کھڑا ہو گیا. متوجہ کرتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر میں آیا ادھر سے ہوں, لیکن سوال اتنا سا ہے جو میں بھی آپ کا غلام بن جاؤں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. اور کیا ملے گا؟ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا اس نے زمین پر کھجوریں پٹک ڈالی, انہوں نے زمین پہ پھینک ڈالی اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جب یہ کہا تو ساتھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ربا گواہ ہو جانا آج کے بعد تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہے اور آمنہ کے لال کے سوا محبوب کوئی نہیں ہے. جنگ شروع ہو گئی. 4 یا 5 گھنٹوں پر مشتمل ہے یہ جنگ. سلائی پر باندھی ہوئی گھڑی کے مطابق 5 گھنٹوں پر مشتمل یہ جنگ فتح ہو جاتی ہے اور حق کا علم لہرا دیا جاتا ہے. جب حق کا فتح کا علم لہرایا گیا ایک دوسرے کو مبارک کے بعد دے رہے ہیں, مبارک ہو جی حق والے جیت گئے. حق کا جھنڈا بلند ہو گیا.
لیکن کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس جنگ میں زندہ رہ گئے انہیں میری شریعت غازی کہتی ہے، لیکن وہ تم سے بازی لے گئے جو اس جنگ میں اپنی جان قربان کر گئے، میری شریعت انہیں شہید کہتی ہے۔ تم غازی بن گئے لیکن پھر بھی تم پر موت آ سکتی ہے، یہ شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے موت کو شکست دی ہے، بل احیاء یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں۔ لسٹ لائیے، شہیدوں کا بڑا کردار ہوتا ہے جب نظریاتی جنگیں فتح ہوتی ہیں، نام پڑھے گئے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ایک نام آیا تو حضور نے فرمایا یہ اجنبی سا نام لگتا ہے، یہ ہمارے دوستوں میں سے نہیں ہے، یہ کبھی ہماری محفل میں آیا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ذرا اس کا تعارف کروائیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے حالت جنگ میں آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ مسکرایا اور فرمایا وفا میں کمال کر دی ہے اس نے، آیا اور پھر واپس نہیں کیا، چلو ہم بھی کمال کرتے ہیں، جاؤ جنازہ تیار کرو، میں محمد خود پڑھانے آؤں گا۔ پڑھانے کے لیے گئے تو قوم کی انگلیوں پر چل رہے تھے، ایڑیاں اٹھا کر چل رہے تھے۔ کسی نے کہا جی جم غفیر اتنا نہیں، ہجوم یارہ اتنا نہیں، اور آپ ایڑیاں اٹھا کر کیوں چل رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا اپنی نظر سے نہیں، میں محمد کی نظر سے دیکھو، اس کے جنازے میں آسمان سے اتنا فرشتے اترے ہیں کہ میں محمد کی زمین پہ قدم نہیں رکھ پا رہا۔ جنازہ پڑھا دیا گیا، رسم دنیا کے ساتھ۔ ایک شخص آیا اور چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہتا ہے یار کمال کے آدمی ہے، 4 گھنٹے پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور 5ویں گھنٹے میں کتنا پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہو۔ تمہارا نامہ اعمال دیکھو تو کھلی کتاب ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ کعبے کا طواف ہے، نہ بیت اللہ کا طواف ہے، نہ جناب حجر اسود کا بوسہ ہے، نہ کوہ صفا کوہ مروہ کی دوڑ ہے، اور نہ منا اور مزدلفہ اور جناب عرفات کی وادی کا وقوف ہے، نہ تم نے مسجد بنوائی، نہ مدرسہ بنوایا، نہ والدین کی خدمت کی، نمازیں نہیں پڑھ سکا، تلاوت نہیں کر سکا، نبی کے پاس بیٹھ کے، نبی کے پہلو میں بیٹھ کے نہ روزہ رکھا، نہ افطار کر سکا، نہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن اتنا پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہو۔ جب یہ شخص نامہ اعمال پہ ڈسکس کر رہا تھا، بول رہا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کے رش کر رہا تھا، تو آوازیں مشیقت آتی ہے، اور میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی تلاش کرنے والے، نماز روزہ حج زکات تلاش کرنے والے، کیا یہ نیکی کم ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے؟ اس پر نمازیں لائے، تم نمازوں کی بات کرتے ہو، جس نظر سے جس نے حالت جنگ میں میرے محبوب کو دیکھا، جس کے تم مقلد ہو ابو حنیفہ کے، وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تو اس کی عبادت اس کے ایک دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جناب صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا عمر حالت جنگ میں دیکھیں تو اس کا یہ پروٹوکول ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس وقت ہزاروں نظریں محبوب کو دیکھ رہی تھی، پھر بھی اس کا پروٹوکول یہ ہے۔ عمر جب میں نے دیکھا میرے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں، جب میں نے دیکھا تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوستو سنو، دنیا میں نیکیاں بہت ہیں، جنت میں جانے کے راستے بہت ہیں، ماں کے قدموں سے بھی جنت تلاش کرو تو مل جائے گی، لیکن نماز روزہ حج زکات سے جنت میں جانے والا بھی خوش نصیب ہے۔ لیکن میں صحابہ کو کتنا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ وہ نمازوں سے جنت نہیں جا رہے، دیدار مصطفیٰ سے جنت جا رہے ہیں۔ پھر ان کو احساس اور پروٹوکول یہ ملا کہ ساری دنیا جنت کو تلاش کر رہی تھی، جو تہجد پڑھنے والا ہے اسے جنت کی تلاش ہے، جو جناب جہاد کے میدان میں اترنے والا
तारीफ के लिए जुमले कहने वाला है, खिताबत करने वाला है, नबी की तारीफ में सनाखानी करने वाला है, वो जन्नत की तलाश में है। लेकिन मैं देखता हूँ कायनात सारी जन्नत की तलाश में है, लेकिन जन्नत को देखता हूँ वो नबी के काले बिलाल की तलाश में निकली है। नबी के काले बिलाल की तलाश में निकली है। मैंने जन्नत से पूछा, कायनात तुझे ढूंढती है, नमाजों में ढूंढती है, हज में ढूंढती है, मिना के और अराफात के वकूफ में ढूंढती है, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके तेरी जन्नत तुझे ढूंढती है। तो सहाबा को क्यों ढूंढती है? कहा वो नेकियों की वजह से मुझे ढूंढते हैं, मैं दीदार मुस्तफा की वजह से उन्हें ढूंढती हूँ। मुझे वो बंदे देखने चाहिए जिन्होंने कमली वाले को देखा, मुझे वो बंदे भी तो देखने चाहिए जिन्होंने मेरे आका को देखा है। शबे मेराज जन्नत में एक झलक, एक सफर था, उस सफर में हुजूर सिर्फ जन्नत से गुजर गए। जन्नत आज तक हुजूर को तो तलाश करती ही करती है। जन्नत को ये बात समझ आ गई, मेरे हुजूर इतने बुलंदी पे खड़े हैं, अगर जमीन के खित्ते पर कदम रख दें, घर से गुजरे से मिंबर तक आए, रोजाना 5 वक्त आते रहे, तो वो जमीन भी जन्नत बन जाती है। वो जमीन भी जन्नत बन जाती है। लेकिन जन्नत को तलाशी है उनकी जिन्होंने कमली वाले मोहम्मद को देखा है। वो कहती है मैंने मुझसे गुजर गए तो मैंने देख लिया। हुजूर मेराज की शब थे ना, एक हूर जन्नत के दरवाजे पर खड़ी थी, महल के दरवाजे पर खड़ी। हुजूर ठहरे और फरमाया, हुजूर ने फरमाया उस हूर से, तेरा क्या ख्याल है, तेरा निकाह मैं अपने यार बिलाल से कर दूं? तो हूर सोचने लगी, पता नहीं वो बिलाल कैसा होगा, काले रंग वाला बिलाल तो नहीं है, मोटे ऊँट वाला। तो सोचने लगी तो हुजूर ने बरजुस्ता फरमाया, ए जन्नत की हूर, ये तो मैंने कह दिया है ना कि तेरा निकाह मैं यार बिलाल से न कर दूं, लेकिन याद रखना बिलाल से पूछना पड़ेगा, पता नहीं तुम्हें कबूल भी करता है या नहीं करता। उस वक्त हूर के कदमों के नीचे से जन्नत की जमीन निकलना शुरू हो गई। कहने लगी या रसूल अल्लाह, वो मुझे नहीं कबूल करेगा। यहाँ हूर नाम का घी हो तो दुनिया कागज समय खा जाती है, मुझे क्या हो कबूल नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया ये बताओ, जब चलती हो तो तुम्हारे कदमों की आहट कहाँ तक सुनाई देती है? बड़े फख्र से कहती है कि महल में सुनाई देती है, फुलवाड़ी में सुनाई देती है, बाग में सुनाई देती है, बाजार में जो तो सुनाई देती है। मुस्कुरा के फरमाया बिलाल तुझसे बहुत ऊंचा है, वो चलता जमीन पे है, उसके जूते का खटका तेरी जन्नत में सुनाई देता। सहाबा बुलंदी पे खड़े लोग हैं। आज मैं और आप सिर्फ रोज़ा अक़दस की सुनहरी जाली देखी और गुंबद खिज़रा का रंग देखकर वापस लौटे तो दुनिया हमें सलाम करती है। हाजी साहब तुम बहुत खुश नसीब हो। उस हाजी को कोई गाली निकाले तो 4 नौजवान दिफा करते हैं और कहते हैं यार हया करो, हमसे अच्छे हैं कि इनकी नजर ने कमली वाले मोहम्मद का रोजा और नबी के रोजे से जुड़ी जाली देख ली है। वो कितना खुश नसीब है सहाबा जिन्होंने जाली नहीं देखी, बराह रास्त वज़ुहा का चेहरा देखा है। कोई गाली निकाले तो उसका भी दिफा होना चाहिए या नहीं? उसके दिफा में डॉक्टर आदिल जैसे लोग कुर्बान हो गए। चंद लोगों ने कराची, इस्लामाबाद, मुट्ठी भर लोगों ने तौहीन की है। मैं उन गुस्ताखों से मुखातब हूँ। चंद दिनों के बाद तुमने देखा तो मुट्ठी भर लोग थे गुस्ताखी करने वाले और लाखों लोग सड़कों पर आके सहाबा से मोहब्बत का इजहार कर रहे। शेख हदीस अपनी दरगाहों से निकल आए और पीर अपनी खानकाहों से निकल आए, ताजर अपनी दुकानें बंद करके निकल आए और दुनिया को पैगाम दिया, गुस्ताखों को पैगाम दे दिया है कि तुम मुट्ठी भर हो सहाबा की गुस्ताखी करने वाले,
اور ہم لاکھوں لوگ کملی والے محمد کے صحابہ سے صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی محبت میں تختہ دار پہ جانا اور سینے پہ گولی کھانا بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر حضور کی توہین کرتے ہوئے خاکے بلائے ہیں، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے ان کے اس اقدام پر۔ جہاں ہم مذمت کر رہے ہیں وہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے نبی کو کہہ دیا ہے اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب یہ جو آپ سے مذاق کرنے والے لوگ ہیں تو میں کافی ہوں، میں اکیلا خدا کافی ہوں، لیکن زمین پر میں اور آپ اگر حضور کی محبت میں نکلنے والے ان گستاخوں کے خلاف نکلنے والے جلوس میں شرکت کریں گے تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت عمر صاحب کے شاگرد ہیں، یقیناً صاحب علم آدمی ہیں، درود پڑھو تو ڈاکیا یہاں سے درود دے کر روزہ اقدس تک پہنچتا ہے۔ اگر میں فرانس کے گستاخوں کے خلاف یہاں جلوس نکالوں تو میں اپنے ایمان کی نظر سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ انہی ڈاکیا انہی فرشتوں سے کہیں گے ایک ایک کا نام لکھ کر میرے محبوب کو بتاؤ کہ ایک شخص اپنے محل میں گستاخی کر رہا ہے اور تیرے دیوانے سڑکوں پہ تجھ سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرانس کی مصنوعات کا بہتاج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ عمران خان صاحب سے بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو جنگ نہ کرو وہ تمہارے پاس میری نہیں ہے، تم کسی کو للکارو اور کہو میں جنگ کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ تم کس پوزیشن کے آدمی ہو۔ چلو کم از کم یہ خالد ابن ولید ٹینک جو بنایا تھا اس کا رخ فرانس کی طرف تو کر دو نا، صرف اتنا کچھ کر دو، اسے کہو تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، چلو جنگ کرنے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں، میں ٹینک کا منہ تمہاری طرف کر رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میرے محبوب سے جو میرے محبوب کی گستاخی کرتے ہو اور میں اپنے کملی والے محمد سے پیار کرتا ہوں، لیکن ایسا شاید تم نہ کر سکو کہ تمہارے پاس میں نہیں ہو۔ تم ریاست مدینہ کی صرف بات کر سکتے ہو لیکن اس ریاست میں رہنے والے صحابہ کے کردار سے تم واقف نہیں کہ وہ اپنے نبی پر جان کتنا نشاور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس پروگرام کو کامیاب فرمائیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، حضرت قاری صاحب کی محنت کو اللہ قبول فرمائیں۔ راضی بیٹھے نا، راضی بیٹھے پہلے بندے ہو جی کتنی دیر بیٹھنے کے بعد ہی راضی بیٹھے رہے، ذرا ہاتھ فضا میں بلند کریں، راضی بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ شاہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ آپ کے ایمان کو گرمائیں گے، آپ سنیں گے، محمود ہوں گے، لیکن صرف دو حافظ عبدالستار سے ذرا آنکھوں سے معذور ہیں، بھیک نہیں مانگتے، نبی کی تعریف اور نعت پڑھتے ہیں، بس جو خدمت آپ کر دیتے ہیں اسی سے یہ گھر چلاتا ہے، غریب ساتھی ہے، عظمت صحابہ پر تو جملے پڑھے گا، آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، چلو اور نہ صحیح جب 100 روپے کا کسی لوڈ کرواتے ہو تو ایک ہی لوڈ کی